بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اذکار عربیہ چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بخیریت ہوں گے۔ اس چینل کو اوپن کرنے کا مقصد آپ تمام خواتین و حضرات کو ذکر اذکار اور قرآنی آیات کے نقوش لکھنے کے لیے ضروری شرائط اور ہدایات فراہم کرنا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ عموماً لوگ طویل ذکر اذکار سے پہلو تہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی بجائے ان کو نقوش لکھنے کا طریقے بتائے جائیں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے مقاصد کی تکمیل کر سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتانا یہ ضروری ہے کہ اس مقصد کے لیے، یعنی ذکر اذکار کے میدان میں اترنے کے لیے اور یا نقوش کا عمل سٹارٹ کرنے کے لیے کچھ ابتدائی شرائط ہیں جن کو پورا کیے بغیر ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ان کو شروع میں بیان کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ سب لوگ ان کی پابندی کر کے آگے چل سکیں اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ ذاکر یا عامل کا راسخ العقیدہ مسلمان ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد لا شریک مانتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، اور ان کی تمام لائی ہوئی تعلیمات کا صدق و دل سے نہ صرف ان کو تسلیم کرتا ہو بلکہ ان پر عمل پیرا بھی ہوتا ہو، روزانہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کو بافراط دیا گیا ہے تو ظاہر پھر صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتا ہو۔ ان چیزوں کی ادائیگی کے بغیر آپ اس فیلڈ میں کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بیسک چیزیں ہیں جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ دین حق میں انسان کا یا مسلمان کا پورا داخل ہونا۔ یہ نہیں کہ دین میں جو آسان چیز نظر آئے اس کو تو قبول کر لیا جائے یا عمل کیا جائے، اور جو مشکل نظر آئے وہ چھوڑ دی جائے۔ مثال کے طور پر رمضان کے روزے ہیں، وہ قدرے ذرا مشکل عبادت ہے، تو آپ ان کو یا کوئی بھی ذاکر کوئی بھی عامل ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ان کے چھوڑے گا تو نہ صرف گناہ گار ہوگا بلکہ ریاست بھی اس کی کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو ون بائی ون ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اس میں قدم جب رکھیں تو آپ کو ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم اور وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد مبارک ہے کہ کل امر مرہون باوقاتہا، ہر امر یا ہر بات یا ہر عمل جو ہے وہ اپنے ٹائم کا مرہون منت ہے، یعنی اس کے لیے ایک موزوں وقت چاہیے۔ یہ نہیں کہ جس وقت جی چاہا شروع کر دیا اور جس وقت جی چاہا ختم کر دیا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسی دوں کہ مثال کے طور پر آپ کوئی محبت کا عمل کرنا چاہتے ہیں، کسی سے نکاح کرنا مطلوب ہے، اس کو اپنی طرف راغب کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی موزوں وقت کی تلاش کرنا ہوگی۔ اچھا، نیک ساعت کا ہونا ضروری ہے، نیک دن کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے 2 دن جو ہیں وہ بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں، سرتاج دن جن کو کہا جاتا ہے، مثلا جمعرات کا دن اور جمعے کا دن۔ جمعرات کے دن جو پہلی ساعت شروع ہوتی ہے، یعنی طلوع آفتاب کے بعد
1 گھنٹے تک جو ٹائم ہوتا ہے ہم اس کو ساعت کہتے ہیں، 1 ساعت۔ تو 24 گھنٹوں میں 24 ساعتیں ہوتی ہیں، ایک ایک گھنٹے کی، یہ بدلتی رہتی ہیں۔ تو جمعرات کے دن پہلی ساعت چونکہ مشتری کی ہوتی ہے، اور مشتری سیارہ جو ہے وہ انتہائی سعد اور مبارک سمجھا جاتا ہے۔ دولت کے اصول کا عمل کرنا ہو، یا نکاح کا، محبت کا کرنا ہو، یا رزق کی فراوانی کا کرنا ہو، تو اس دن کا اور ساعت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعے کو بھی طلوع آفتاب کے فوراً بعد جو گھڑی ہوتی ہے وہ سیارہ زہرہ کی کہا جاتی ہے۔ اس میں بھی یہ عمل کیے جاتے ہیں، خاص کر محبت کا عمل کیا جاتا ہے، یا کسی افسر سے کوئی کام لینا ہو، یا کوئی بات آپ کی نہ مانتا ہو، بندہ ناراض ہو، اس کو راضی کرنا ہے، تو یہ اس ساعت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور اس گھڑی میں کیے جانے والے عملیات اپنا 100% نتائج جو ہیں وہ دوست آپ کو دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ستارے اور نجوم پیدا کیے، جن کا علم تھوڑا بہت کا جاننا اس علم میں بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سیاروں کا نظام جو ہمارے اوپر قائم ہے اس آسمان پہ، وہ ایک دائرے کی شکل میں ہے، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سفیر کی شکل میں ہے۔ سفیر میں یا دائرے میں ایک مکمل زاویہ جو بنتا ہے وہ 360 ڈگری کا بنتا ہے۔ تو اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں نا، کیا کہتے ہیں، ورٹیکل لائن سینٹر سے گزار کے، اور افقی لائن، تو دائرہ آپ کا 4 برابر حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی 4 قائم زاویے اس میں بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 4 قائم زاویے مل کر 360 ڈگری کا اینگل بنتا ہے پورے شمسی نظام کے اندر۔ تو جب 2 ستاروں کے درمیان آپ کی نظر تثلیث ہوگی، یعنی 120 ڈگری کا زاویہ ہوگا، تو وہ وقت بھی کسی چیز کے لیے بہت مناسب خیال کیا جاتا ہے۔ اس کو نجوم کی اصطلاح میں نظر تثلیث کہا جاتا ہے۔ محبت کے اعمال، رزق کی فراوانی کے بھی، اور لوگوں کو، روٹھے ہوئے لوگوں کو منانے کے لیے اس گھڑی میں کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر جنتری میں ان کا ٹائم جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ وہاں اس جنتری کو کنسلٹ کر کے یہ معلومات بآسانی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظر مقابلہ ہوتی ہے۔ یہ نظر جو ہے 2 ستاروں کے درمیان دشمنی اور عداوت کی نظر سمجھی جاتی ہے، یعنی جب یہ وقت زاویہ جو ہے آپ کا 180 ڈگری کا بنتا ہے، یا 90 کا 2 ستاروں کے درمیان، تو وہ عداوت کی ڈگری اتنی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی کام جو ہے مبارک آپ نہیں کر سکتے، البتہ عداوت کے عملیات کیے جاتے ہیں، کسی دشمن کو تباہ کرنا، یا کسی سے جان چھڑانا، نعوذ باللہ کوئی بندہ معاشرے کے لیے رستہ ہوا ناسور بن گیا ہو، تو اس کو ایسے کرنا کہ وہ بے بس ہو جائے، اس برے کام کے لیے نااہل ہو جائے، ایسے عملیات جو ہے وہ اس گھڑی میں کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے نظر تربیت جو ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ پھر کران ہوتا ہے 2 ستاروں کا آپس میں اتصال یا کران۔ یہ جب 180 ڈگری کا زاویہ بنتا ہے، یا جب 0 ڈگری کا زاویہ بنے، تو وہ دونوں آپس میں ایک جگہ پہ ہوتے ہیں ستارے آپ کے، اور وہ آپ کو ایسا وقت فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ تو 2 مبارک ستاروں کا کران جو ہے وہ مبارک سمجھا جاتا ہے، جبکہ 2 نئے ستاروں کا کران نئے سمجھا جائے گا۔ تو اس طریقے سے پھر آپ جو ہے آپ اپنے عمل کا آغاز کریں گے۔ بروج آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، جن کا ذکر آپ اکثر نجومیوں کی زبان سے سنتے ہوں گے، برج حمل، برج سنبلا اور سوان، برج اسد وغیرہ وغیرہ آپ نے سنا ہوگا،
آئے دن نجومی اپنی بحثوں میں مباحثے میں ان کا نام لیتے ہیں۔ تو یہ ان کا وجود جو ہے وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، بے شک ہم نے آسمان میں بروج پیدا کیے اور ان کو دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا۔ تو ان سے بھی چونکہ کام لیا جاتا ہے، ان سے آپ ہدایت لیتے ہیں، گائیڈنس لیتے ہیں، تو ان کو بھی اس لیے کام میں لایا جاتا ہے۔ میں ان کا ذکر جو ہے وہ مختصراً کر چکا ہوں کہ بروج یا ستاروں کے درمیان تثلیث، کران اور تربیع جو ہے یہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے آپ کا کہ 24 گھنٹوں میں ایک ساری دن میں 24 ساعتیں ہوتی ہیں، جبکہ ایک ساعت سیارے کی 1 گھنٹہ رہتی ہے، تو کل 24 ساعتیں ہو جاتی ہیں 24 گھنٹوں میں۔ ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے اکثر جگہوں پہ آپ نے ایک چارٹ دیکھا ہوگا، میں بھی آپ کو یہ چارٹ دکھاتا ہوں، اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تو یہ آپ کے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ آپ ناظرین لے سکتے ہیں۔ اس کا استعمال آپ کو میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتایا کروں گا۔ مثال کے طور پر جمعرات کا دیکھیں نا، جمعرات میں پہلی ساعت جو ہے وہ مشتری کی آئی ہے، تو اس میں آپ جو ہے وہ محبت کا عمل کر سکتے ہیں، آپ اپنے رزق میں اضافے کا عمل کر سکتے ہیں، اور دیگر لوگوں کو منانے کا عمل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اینڈ سو آن۔ اسی طرح سے آگے سیارہ زحل کی ساعت نظر آ رہی ہے ہمیں جمعرات کو، یہ 7ویں ساعت ہے، 7ویں نمبر پہ ساعت ہے۔ 7 گھنٹے جب اس کو گزر جائیں گے تو یہ شروع ہوتی ہے۔ یہ عموماً ستارہ زحل کو اور اس مریخ کو نئے سمجھا جاتا ہے۔ تو دشمن کو تباہ کرنے کے عملیات یا دو فریقوں کے درمیان ناراضگی پیدا کرنے کے لیے ایسے اعمال جو ہیں وہ ان ساعتوں میں کیے جاتے ہیں، لہذا ان کا جاننا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے ستارہ عطارد جو ہے وہ نیس نہیں ہے بلکہ مبارک سمجھی جاتی ہے۔ اس میں بھی آپ شفا کے تعویذات لکھ سکتے ہیں، شفا کا عمل کر سکتے ہیں مریضوں کے لیے، انشاءاللہ بہت وہ کارآمد ہوتا ہے۔ ایک اہم بات جو آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جب گردش کرتے کرتے چاند برج عقرب میں داخل ہو، چاند جب برج عقرب میں داخل ہو تو یہ وقت بہت نیس سمجھا جاتا ہے۔ تو چاند جو ہے وہ ایک برج میں، ایک منزل میں یا ایک برج میں قیام کرتا ہے، دو دن اور چند گھنٹے اس کا ٹائم ہوتا ہے برج عقرب میں، دو مکمل دن اور تقریباً 1 یا 2 گھنٹے اوپر گزارتا ہے۔ تو میں یہ آپ کو پر واضح کر دوں کہ یہ اس میں کوئی نیک کام کا کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ مثال نماز وغیرہ تو آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، لیکن کسی نئے جاب کے لیے اپلائی کرنا یا کسی کاروبار کا آغاز کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ نیز بہت ضروری ہے کہ اس وقت میں دو عورت اور لڑکی اور لڑکے کے درمیان نکاح کا عمل نہ کیا جائے، ورنہ ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ یہ اس قدر نیس ہوتا ہے۔ میں ماضی میں جا کے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نواز صاحب نے، جناب نواز شریف صاحب نے جب اپنا حلف اٹھایا تھا، سن غالباً 2014 تھا، تو اس وقت یہ نیس گھڑی چل رہی تھی، قمر در عقب میں تھا۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ یار یہ بندہ اپنی مدت کبھی بھی پورا نہیں کر سکے گا، بے شمار اس کو مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خیر حلف اٹھا لیا گیا، لیکن چند مہینے گزرے تو حالات جو ہے وہ آہستہ آہستہ خراب ہونے لگے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ عدالتوں نے قانونی کارروائی ان کے خلاف کی اور اس کو ملک چھوڑنا تک پڑ گیا۔ تو یہ اس نیس وقت کے اثرات تھے۔
اور یہ پکی بات ہے، صدیوں سے ان کو آزمایا جا چکا ہے۔ آپ ان کا خیال رکھیے گا۔ کوئی بھی جاب کے لیے اپلائی کرنا ہو، اسکول میں داخلے بچے کا معاملہ ہو، یا بچی کے نکاح کا ہو، یا آپ کو نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہوں، تو خیال کیجیے گا ایجنسی کو دیکھ کر کہ یہ وقت اس وقت طلوع نہ ہو رہا ہو۔ اگر طلوع ہے تو آپ 2 دن صبر کر لیں، 2 دن کے بعد جب یہ خاتمہ اس کا ہو جائے گا تو آپ نیا سلسلہ اپنا شروع کر سکتے ہیں۔ ان کے واقعی اثرات جو ہیں وہ تسلیم شدہ ہیں، تو یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں کہ میں آپ کو واضح کر دوں۔ بس آج تک تو اتنا ہی ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ۔